بے وجہ کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ ہجرت مقامی انقلاب کو عالمی انقلاب میں بدلنے کی تحریک کا نام ہے۔ تاریخ بشریت میں عاشقان جادہ توحید کی حرارت انگیز ہجرتوں نے سرخروئی کے کئی سنگ میل ترتیب دیے، یہاں تک کہ کربلا کی نہضت آفرین ہجرت نے عاشقی کے معیار کو بام معلی تک پہنچا دیا۔ ہجرت بسوئے خواب کھجا و ہجرت بسوئے نیزہ و تلوار کھجا۔ توحیدی میدانوں میں رسالت کے بعد ولایت کی عشق آفرین حرارتوں میں انسانیت نے الہی جلال و جمال کو ان انوار سے کشف کیا جو امام المبین، حبل المتین اور صراط المستقیم تھے۔ سلسلۃ الذہب کے طیب و ناب ابلاغ کے ساتھ ہم آواز سلسلہ روایات فاطمات نے عالم بشریت کو جمال مشیت کا ہمراز بنا دیا۔ گویا تخت ولایت الہی کی نصرت و محافظت کا اہتمام ان پردہ نشین معذرات عصمت کو قرار دیا گیا جنہوں نے تیغ زبان سے زمانے کی باطل قوتوں کو للکارا اور اعلائے کلمہ حق کے لیے صدائے انقلاب بن گئی۔ سلسلہ ولایت نے پیغامات مصطفی کو صداقت کا اعتبار بخشا تو وہیں ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ کی روایات فاطمات نے مسند ابلاغ پر سر الہی کی امین بن کر روات احادیث کا عظیم الشان ذخیرہ مثل سلسبیل کوثر جاری کیا۔ ولایت نورانی کے شانہ بشانہ سلسلہ فاطمیت مدافع ولایت اور زرہ ولایت بن کر موجود رہا۔ جہاں ولایت پردہ نشین ہوئی وہیں فاطمیت کی پردہ نشین آیتوں نے اظہار کے میدان آزمائے اور شقاوتوں کے بت گرا کر فتح مبین کے نصاب دہرائے۔ خدائے کریم نے سلسلہ ولایت کے ساتھ ساتھ فاطمیت کے نورانی سلسلے کو جاری و ساری رکھا۔ امام عزت، امام ہدایت، ابو الاحرار، سید الشہداء نے اپنے قافلہ حق میں فاطمات کی شرکت کو یقینی بنا کر حق کے میدانوں کو مرد و زن کی تفریق سے آزاد کر دیا۔ ہر بیت الشرف ولایت میں ایک ایسی پردہ نشین مدافع ولایت ہستی موجود رہی جس نے نائبہ ولایت کا منصب سنبھالا، وہ فاطمہ بنت رسول ہوں، زینب بنت علی ہوں، فاطمہ بنت حسن ہوں، فاطمہ بنت حسین ہوں، حکیمہ خاتون ہوں، فاطمہ بنت جعفر ہوں یا فاطمہ بنت موسی کاظم ہوں۔ فاطمیت کا یہ ہمکار ولایت سلسلہ تاریخ کے ایوانوں میں غدیر، کربلا اور ظہور حجت الہی کا یاور و مددگار ٹھہرا۔ غدیر آج بھی صدائے فاطمہ کی بازگشت میں پائندہ ہے اور کربلا بنت شہ کرار کی بت شکن گویائی کا مقروض ہے، جبکہ بنو عباس کے جابرانہ دور میں ظلم و ستم کے خلاف گونجتا احتجاج بنت موسیٰ کاظم کے کلمات و خطبات اور عظیم ہجرت کا امین ہے، جہاں مکر دشمنان خدا کو مدافع ولایت نے تشت ازبام کیا اور ایوان ہائے ستم کو لرزہ براندام کر کے اس قریہ مظلوم کو مخزن ولایت بنا دیا۔ محترمہ فرح ذیشان صاحبہ نے عالم نسواں کے حوالے سے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بے خوف مقاومت اور میدان افکار کی جانباز رہبری کا تذکرہ لکھ کر ایسا باب استقامت واقعہ ہے جو زمانے موجود کی اغوا کار باطل طاقتوں کے مقابل ڈٹ جانے کا حوصلہ پروان چڑھاتا ہے، اور عورت میدان انقلاب کی صاحب پرچم بن کر زمانے کے ستم پیشہ مردوں کو تیغ افکار سے پسپا کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ ہزاروں سلام ثانیہ زینب جناب فاطمہ معصومہ پر، جن کی انقلاب انگیز زندگی غاصبوں، فتنہ پرستوں اور ستم گروں سے مبارزت کا انقلابی شباب ہے۔ مؤلفہ فرح ذیشان نے مقاومت اور استقامت کا یہ لازوال تذکرہ ان قلوب پاک کو ہدیہ کیا ہے جو عہد ظلمت کی تیرہ و تار راتوں میں پرچم ولایت سے عہد وفا باندھ چکے ہیں۔ جناب سیدہ معصومہ ایک طرف مددگار مدافع ولایت بن کر جلوہ زہرا کی شبیہ ہیں تو دوسری طرف پرچم ولایت کی پرچمدار بن کر زینب کبریٰ کے منصب جلیلہ کا عکس ہے۔
جناب فاطمہ معصومہ کا امام وقت کے نامہ انقلاب پر پرچم حق سنبھالے، جبر کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر کے محاذ وقت پر ہدایت و راستی کے چراغ روشن کرنا، جناب زینب کا امام وقت کی ہمراہی میں سفر اور جناب معصومہ کا عالم تنہائی اور ہجر ولایت میں محافظہ اور مدافعہ بن کر حق کے سفر پر مقتل میں اترنا اور عظیم الشان فکری انقلاب کی بنیاد رکھنا قابل افتخار ہے۔ ہزاروں درود اس کریمہ و معظمہ مدافع ولایت پر، جن کی آمد اور عظمت کے تذکرے صادق آل محمد کی سلسبیل صداقت سے دھلی زبان پر مسلسل جاری رہے۔ قم کو عاشقان ولایت کی پناہ گاہ قرار دینا، علم و حکمت کا مرکز قرار دینا اور اس وادی عرفان کو حرم اہل بیت کا نام عطا کرنا، اور پھر شہزادی کے وجود نورانی کے بارے میں امام وقت کے عطا کردہ معظم القابات، جن میں بی بی کو شفیعہ روز جزا، طاہرہ، صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، علیمہ، کریمہ کہہ کر ان کے جادہ عرفان کو جنت قرار دینا، جناب سیدہ معصومہ کے وجود عالی کا عظیم اظہار ہے۔ خود چھٹے مولا کا اپنے تربیت یافتہ حق شناس عاشقان ولایت صحابیوں کو قم کی سرزمین پر آباد کرنا مقدمات انقلاب فاطمی کا سلسلہ ہے، اور ولایت کے اس عظیم بشارتی سلسلے کے نتیجے میں قم جناب فاطمہ معصومہ کی علم و حکمت کی نورانی تجلیوں میں بیت النور کے منور مرکز سے مشرف ہوا، جہاں سے یہ وادی عرفان اپنی ملکوتی عظمتوں سے ہم آغوش ہوئی۔ مدافع ولایت بی بی کا تدبر تھا کہ امام رضا کے قدم ہائے مبارک کے نقوش پاک کے متوازی علاقوں سے سفر آغاز کیا، اور ولایت کا ملکوتی علم ان علاقوں میں لہرایا جو خوشبو رضا سے محروم رہے، اور تیغ زبان سے ایسے مبارزے کا آغاز کیا جس نے بنو عباس کے تخت ہلا کر رکھ دیے۔ ساوا کے مقام پر خائف باطل پرستوں نے قتل و غارت اور زہر کے ذریعے مسافران حق کو تہ تیغ کیا، اور مجاہدہ ولایت نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ درس مقاومت اتنا اثر انگیز تھا کہ اس کے بعد مسلسل جبر کے خلاف قیام ہوتے رہے، اور عباسی خلفاء کے ظلم و جبر سے لڑتے ہوئے ہزاروں عاشقان حق جہاں سے گزر گئے۔ مکر و فریب کے سلسلے اپنی موت آپ مرے، اور ایران خوشبو ولایت سے مہک اٹھا۔ اس انقلاب عظیم کی رہبر غریب الغربا مولا کی بہن اور باب الحوائج مولا کی بیٹی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا تھی۔ امام رضا کو ظاہری تخت ولی عہدی دے کر دارالخلافہ میں نظر بند کرنے والے مکار سیاسی لٹیرے شیعان علی کو دھوکے میں رکھے ہوئے تھے، جن کو بنت موسی کاظم اپنے خطبات و اقوال سے ایسا بے نقاب کیا کہ ان کے باطل ارادے فنا کی قبروں میں اتر گئے۔ شہزادی عالم کا بار بار قم کے بارے میں استفسار کرنا ایک ایسا سر الہی تھا، جن کی امین بن کر بی بی نے باور کرا دیا کہ یہ سفر ایک بہن کا اپنے بھائی کے ہجر میں چلنا نہیں، بلکہ مقتل عشق کی جانب انقلابی ہجرت ہے، جو رضا الہی کا راستہ ہے۔ طول تاریخ میں ملتوں اور شہروں نے ہمیشہ ولایت کو تنہا اور عالم غربت میں رکھا، مگر شہر قم نے عاشقان ولایت مامون کی جابرانہ اور ظالمانہ بادشاہت میں جس وفور عشق اور کمال محبت سے بنت رسول کا استقبال کیا اور ان کے تخت نورانی کے ظاہر بنے، خدا نے انعام میں اس وادی نور کو علم و حکمت کا مرکز بنا دیا۔ قم جہاں شیخ صدوق، ملا صدرہ، تقی بہجت اور امام خمینی جیسے بیٹوں سے سرخرو ہوا، وہاں مسجد جمکران جیسی مسند حجت خدا سے مشرف ہوا، اور عظیم انقلاب اسلامی بھی اسی شہر سے طلوع ہوا اور زمانے کو متحیر کر گیا۔ اور آج یہ قریہ ملکوتی کریمہ اہل بیت کے نورانی سائے میں علم و حکمت کا گہوارہ اور فکر و عمل کا مرکز ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سلسلہ احادیث فاطمات میں عظیم الشان اور مشہور احادیث کی راویہ بھی ہیں، جن میں اعلان ولایت علی، من کنت مولا فاز علی مولا، اور من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ جیسی شہرا آفاق روایات شامل ہیں۔ یہ صحیفہ عشق مؤلفہ محترمہ فرازی شان کا باطل پرست قوتوں سے برسر پیکار توحید پرستوں کے لیے تحفہ نایاب ہے،
جو ظلمتوں کی سیاحتوں میں نور ولایت کے منتظر ہیں، ایک ایسے آفاقی حرارت انگیز مبارزے کا نصاب جو اہل حق کے لیے نشان منزل ہے۔ آخر میں بطور تبرک بشارت عشق جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی روایت سے استفادہ، جہاں بیوی فرماتی ہیں کہ جب رسول گرامی معراج پر تشریف لے گئے تو جبرائیل نے بشارت دی، بخن بخن شیعت علی ابن ابی طالب، جن کی ولادت پاک ہے، گویا حلال زادے ہیں۔ پھر جبریل نے بتایا کہ میدان حشر میں علی کے شیعوں کو اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے کہ علی کے شیعہ حلال زادے ہیں۔ السلام علیکی یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اپنی ایک نظم جو قم کے شہر عرفان سے مخاطب ہو کر کہی گئی، اے کریمہ تیرے شہر عرفان میں یہ گنہگار خستہ جگر عاشقہ ایک نظر کرم کی سزاوار ہے۔ روح کی بانسری کا پراسرار سر کوچائے یار کی بارگاہوں میں ہے، اور عطر ولا میری سانسوں میں ہے۔ حاضری تیرے شہر ولایت میں ہے، اور نظر تیرے دستے شفاعت میں ہے، اور نظر تیرے دستے شفاعت